بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب اس دنیا میں ہوئی تو بے شمار عبرتناک باتیں ہوئی۔ دوستو، ان باتوں میں سے ہم 8 باتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے کے مشہور خاندان ہاشمی گھرانے میں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی تھی، جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنی آنکھوں سے مکے سے ملک شام تک ایک نور کی کرن اور چمک دوڑتی ہوئی دیکھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ کفر کی ظلمت اور تاریکی پر اسلام کا نور ایسی ہی تیزی رفتاری سے غالب آنے والا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ چنانچہ جس تیزی اور برق رفتاری سے مختصر مدت میں دنیا میں اسلام پھیلا ہے، وہ اس نور کی صداقت اور سچائی کا واضح ثبوت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دیکھا تھا۔ دوستو، دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابدیت اور خاتم النبیین کا شرف اس وقت عطا فرمایا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے غارے اور پتلے کی شکل میں تھے۔ اور دوستو، تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو خاتم الانبیاء کی تشریف آوری کے لیے کی گئی تھی۔ دوستو، چوتھی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں میری تشریف آوری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیشین گوئی کے طور پر بشارت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کی صداقت کا واضح ثبوت ہوں۔ دوستو، پانچویں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے اس حسین خواب کی تعبیر ہوں جس کو انہوں نے میری پیدائش سے پہلے دیکھا تھا۔ دوستو، چھٹی بات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اس نور کی صداقت اور سچائی کا ثبوت ہوں جس کو میری والدہ نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا کہ ملک شام کے تاریک اور ظلمت کے ایوان اور محلوں کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں کسریٰ کا بادشاہ نوشیروان تھا اور اس کی حکومت کا 40واں سال پورا ہو چکا تھا، اور نوشیروان دنیا کے بادشاہوں میں مشہور ترین بادشاہ تھا، اور آپ کی ولادت کے بعد 7 سال 8 مہینے نوشیروان کی حکومت باقی رہی، اور اس کی پوری حکومت کی مدت 47 سال 8 مہینے ہوئی۔ دوستو، چھٹی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا کے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی سپر پاور طاقت اور حکومت کا بادشاہ کسریٰ کے ایوان میں ایسا زلزلہ آیا جس کی وجہ سے اس کے عالیشان محل کے خوبصورت ترین کنگورے اور برجوں میں سے 14 برج ٹوٹ گئے۔ یہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ دنیا میں اب کفر اور باطل کی ظلمت کا غلبہ تھا، اور اب حق کا غلبہ ہونے والا ہے، اور باطل کی کرسیوں اور تاج و تخت پر زوال کا یہ پہلا زلزلہ تھا۔ دوستو، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا ہدایت اور نور ہے۔ جب مکہ والوں نے آپ کی قدر اور منزلت کو نہیں پہچانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن ہمارے آقا خاتم الانبیاء مدینہ المنورہ کی سرزمین میں رونق افروز ہو گئے، اس دن مدینے کی ہر شے میں نور ہی نور اور پورے مدینے کی در و دیوار چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور جس دن آپ کی وفات ہو گئی اور اس دنیا سے آفتاب نبوت غروب ہو گیا تو ہر طرف ظلمت ہی ظلمت اور تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، اور مسلمانوں کے دلوں میں عجیب و غریب تغیر پیدا ہونے لگا۔ یا رب سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔